بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک کر لیٹ جاتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھ گیا، وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر والوں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفا سب کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ وہ مالدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ لے لیتے اور جو باقی بچتا وہ ان حضرات کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اگر صدقے کا مال ہوتا تو وہ سارے کا سارا اہل صفا کو بھیج دیتے، کیونکہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے کہ اہل صفا کو بلاؤں میں غمگین ہو گیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ اس دودھ سے چند گھونٹ مجھے بھی مل جائیں گے اور میری بھوک کچھ کم ہو جائے گی، اور میں نے خیال کیا کہ میرے بلانے پہ جب وہ سارے لوگ آ جائیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا، خود میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ضروری تھی۔ چنانچہ میں جا کر اہل صفا کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ان سب کو پلانا شروع کیا۔ ہر آدمی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میں ان سب کو پلا کر فارغ ہوا تو میں نے وہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا، اور اس پیالے میں ابھی کچھ دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے وہ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ پیو۔ میں ہر بار پیتا رہا۔ آخر میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اب اور نہیں پی سکتا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ جامع ترمذی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔